سن 8 ہجری کے واقعات کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ غزوہ موطا کا اس میں ذکر ہوا۔ سن 8 ہجری میں اور بھی چھوٹے بڑے مارکے مختلف واقعات پیش آئے۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور وہ ان دونوں میں خاص پہلو بھی موجود ہیں، اس حوالے سے ان کو ذکر کرنا مناسب ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور یہ بڑے جرنیل قسم کے بندے تھے، ان کو ایک لشکر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل نامی ایک علاقہ تھا اس میں بھیجا اور یہ وہاں گئے، عمر کا ہوا۔ لیکن جس چیز کو ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ سخت سردی کا موسم تھا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے اور دستور یہی تھا کہ جو لشکر کے امیر ہوتے تھے کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جماعت بھیجتے تو جو لشکر کا امیر ہوتا تھا نماز وہی پڑھاتا تھا۔ اسلام میں بنیادی اصول یہی ہے کہ امامت جو ہے یہ اصل میں امیر کا حق ہے، جو حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے جماعت کا، اس کا حق ہے نماز پڑھنا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہو گیا اور کھلا علاقہ تھا اور شدید سردی تھی، تو انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی اور اس وقت تک جو ہے تیمم کے احکام کی تفصیلات اتنی جو ہے وہ واضح طور پہ نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ تو خیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پورے مارکے سے واپس تشریف لائے تو واپس آ کر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت کہ عمرو بن عاص نے ہمیں بغیر غسل کیے نمازیں پڑھائی ہیں، لیکن وہاں تو ظاہر ہے وہ امیر تھے تو بول نہیں سکتے تھے، لوگ خاموش تھے۔ تو انہوں نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ عمر، آپ نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو ناپاک ہونے کی حالت میں تم اپنے ساتھیوں کو نمازیں پڑھاتے گا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یا رسول اللہ، اصل میں وہاں سردی تھی بہت زیادہ اور پانی جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس پانی سے غسل کرنے میں جان کے جانے کا خطرہ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اس سردی میں اگر غسل کرتا تو میں تو اپنے آپ کو مارنے والی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کچھ اس پر انکار نہیں فرمایا کہ نہیں نمازیں دوبارہ پڑھو، یہ بھی آپ نے ایسا حکم جاری نہیں کیا۔ تو اس سے بھی فقہاء نے جہاں تیمم کے دیگر احادیث ہیں ان سے مسائل کا استنباط کیا ہے، تو اس سے بھی ایک جو ہے یہ ایک فقہی مسئلے کے طور پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جب کہیں بندے کی ایسی حالت ہو کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، پانی کو گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور پاکی کا غسل کرنے کی ضرورت ہو، تو یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی میں غسل کرا کے جو ہے وہ بیمار شدید کر دے اور ہلاکت میں ڈال دے، تو تیمم کر لینا چاہیے۔ تیمم بھی ایک پاکی ہے، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص نے ایسے موقع پہ تیمم کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کوئی انکار وغیرہ نہیں فرمایا۔ تو یہ ایک مستقل حکم کی مشروع ہونے کی، حکم کے جاری ہونے کی ایک صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی چیز پیش آتی، اگر آپ اس سے انکار نہیں فرماتے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس حکم کو جاری فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں
ان کو تقریری احادیث کہتے ہیں، یعنی صحابی کا عمل ہے، صحابی کا طور طریقہ ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا ہے اور آپ نے اس پر نفی نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا، اس کو ثابت رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ایک ہدایت ہے جو جاری کی گئی ہے۔ تو ایک یہ واقعہ بھی سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اسی طرح سن 8 ہجری کے ایک اور واقعہ جو ہے سن 8 ہجری میں پیش آیا، وہ غزوہ سریہ سیف البحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف جو ہے ایک لشکر روانہ فرمایا کسی قوم کی طرف۔ وہ لشکر چلا گیا، ان کے پاس کچھ کھجوریں وغیرہ تھیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے امیر تھے، تو جو توشہ ان کے پاس تھا وہ توشہ راستے میں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم یہ بھی اس لشکر میں تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑے صحابہ میں سے یہ لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ اب یہ وہاں پہ ایسی صورتحال ہوئی کہ وہاں ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے درختوں کے پتے وتے توڑ کے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیے، اور دریا کے کنارے وہاں یہ پہنچ گئے، اور وہاں شدید ان کو بھوک لگی تھی۔ تو وہاں ایک واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ سمندر کی ایک لہر آئی، اس لہر نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینکی، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ بعد میں جب اس مچھلی کو صحابہ کرام نے، یہ تقریباً 300 لوگ تھے، اور پھر انہوں نے اس مچھلی کو اپنے لیے جو ہے غذا سمجھی اور کھانا شروع کر دیا، اور یہ 300 لوگ 18 دن تک کھاتے رہے، 18 دن تک یہ کھاتے رہے، اور پھر جب یہ واپس آئے تو ان کے پاس اس وقت بھی مچھلی کا جو وہ گوشت تھا وہ بچا ہوا تھا۔ مدینہ طیبہ میں بھی آ کے انہوں نے تقسیم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا۔ تو یہ ایک بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکالی سامنے سے، یہ 18 دن تک یہ 300 لوگ اس کو کھاتے رہے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ اس کی جو مچھلی کی جو بڑائی تھی، وہ کتنی بڑی مچھلی تھی، تو اس مچھلی کی جب اس کو کھا لیا گیا تو اس کا جو پنجرا تھا، اس کی جو پسلیاں تھیں، اس کی ایک پسلی کو جو ہے، پسلی کی ہڈی ایک سائیڈ والی، اس کو نکال کے کھڑا کیا گیا، اور ایک بڑے اونٹ پر ایک بڑے قد کے آدمی کو بٹھا کے کہا گیا کہ گزرو، اور وہ اس کے نیچے سے گزر کے چلا گیا، وہ اس سے بھی بڑی تھی، یعنی ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے نکال دی۔ پھر جب یہ واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری صورتحال ذکر فرمائی کہ ایسے ہمارے اوپر حالت آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اتنی بڑی مچھلی ہمارے لیے نکالی کہ ہم 18 دن اس کو کھاتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ بچی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی گوشت ووشت آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو اس کو لے کے آؤ اور مجھے بھی دو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا انہوں نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک میزبانی کی ہے، اور آپ کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ آپ کے کھانے کا، کہ آپ کے پاس رزق ختم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ اس واقعے سے جہاں اور چیزیں جو ہے فقہی مسائل بھی فقہاء نے اس سے اخذ کیے ہیں، تو لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ، جو اہم چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے بندہ جب ایسے کہیں حالات میں ہو اور اللہ کی طرف ہی وہ رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خاص پاکیزہ رزق کا انتظام فرما دے، اور خاص طور پہ چونکہ یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، اور آپ نے اللہ کی طرف سے ایک بابرکت رزق اس کو قرار دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کے اندر جو ہے وہ بندے کے کسی عمل کا، کسی طریقے کا کوئی دخل نہ ہو اس کے حصول میں، وہ خالصتاً غیبی ذریعے سے بندے تک کوئی چیز ایسی پہنچ جائے تو وہ سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ وہ برکت والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، اور آپ نے بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ تو بہرحال یہ بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے اور بھی واقعات ہیں، یہ سن 8 ہجری کے واقعات میں سے یہ 2 واقعے میں نے ذکر کیے۔
سن 8 ہجری میں جو سب سے اہم ترین واقعہ ہے وہ فتح مکہ کا ہے. یعنی مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا، ان کے گھر بار چھین لیے گئے، کسی سے بیوی بچے چھین لیے گئے، کسی سے مال و اسباب چھین لیے گئے، اور یہ گھر سے بے گھر ہوئے. پھر ان کے اوپر چڑھائیاں کی گئیں اور کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، کسی کو انگاروں پہ لٹایا گیا. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ جماعت تھی کہ اب یہ 8 سال کے بعد، صرف 8 سال، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور صرف 8 سالوں میں اتنا بڑا انقلاب آیا. صرف 8 سالوں میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ حجاز بھی سارا زیر نگیں ہے، اور وہی مکہ جو سارا کا سارا دشمنوں کے پاس ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی جاہ و جلال کے ساتھ، وہ صحابہ کرام جو نہتے ہو کر یہاں سے نکلے تھے اب فاتح بن کر اسی مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور 10,000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اس میں، اور مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. تو یعنی ایک بہت قلیل مدت ہے، کوئی اتنی بڑی مدت نہیں. 8 سال کوئی اتنا بڑا وقت نہیں ہے. تو 8 سال میں اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جس مکہ سے بے یار و مددگار کر کے نکالا گیا، سب کچھ چھین کے نکال دیا، خالی کر کے نہتے کر کے بھیج دیا گیا. اب پورے جاؤ جلال کے ساتھ اور پوری عظمتوں کے ساتھ اور پوری قوت اور شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ جو ہے اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو گئے. 8 سالوں کی محنت جو ہے وہ یہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا. یہاں کچھ چیزیں جو ہے بہت ساری اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے، کچھ چیزیں ہم آج ذکر کریں گے. اصل میں سن 7 ہجری میں 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل مکہ کا ایک صلح کا معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی. اس میں جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ جی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، مکہ والے اپنی جگہ پہ امن سے رہیں گے، ہم اپنی جگہ امن سے رہیں گے. اسی دورانیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد خطوط لکھنا شروع کیے، باہر وفود بھیجنا شروع کیے، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پھر اس دوران جو ہے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارکے ہوئے. لیکن سن 6 ہجری کی اس صلح کے بعد یہ ہوا کہ ایک قبیلے تھے جو مکہ کے قریب رہتے تھے، ایک بنو بکر اور دوسرے بنو خزاع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ جو صلح تھی اس میں ایک طرف تو جنگ بندی تھی اور دوسرا یہ طے تھا کہ جو لوگ مکہ یا مدینہ والوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنا الحاق کر لیں گے تو وہ بھی اس امن کے معاہدے کے اندر شامل ہو جائیں گے، ان کے خلاف بھی مکمل جنگ بندی ہوگی. تو اب یہ ہوا کہ بنو خزاع کے جو آباء و اجداد تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب جو تھے ان کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم، حالانکہ رہتے وہ مکہ کے پاس تھے اور وہ مسلمان قبیلہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنا الحاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا. بنو بکر جو تھے وہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے، مکہ کے قریب تھے، انہوں نے اپنا الحاق مکہ والوں کے ساتھ کر لیا. ابو سفیان اور جو باقی لوگ تھے اہل مکہ کے جو سردار تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا الحاق کر لیا. اب یہ قبائل بھی صلح میں آ گئے. دوسری طرف یہ تھا کہ بنو خزاع اور بنو بکر ان کی زمانہ جاہلیت سے ایک عرصے سے آپس میں جنگ چلی آئی، قبائلی جنگ ہوتی ہے. انہوں نے ان کے 2 مار دیے، انہوں نے ان کے 3 مار دیے، سالہ سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. تو قبائلی لڑائیاں جو ہے جن کا ہمیں عرب کی قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال تک جنگ جاری رہتی تھی، وہ جنگ اسی طرح جاری رہتی تھی، اور 60-70 سال اور 100 سال سے جنگ جاری تھی. جنگ جاری کا مطلب جو قبائلی جنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے 1 مار دیا، ان کو موقع ملا ان کے 10 مار دیے، ان کو موقع ملا ان کے 5 مار دیے، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا اسی طرح سے.
تو بنو خزاع اور بنو بکر کی بھی آپس میں اسی طرح چپکلش پچھلی کئی دہائیوں سے جاری تھی، لیکن اب اس صلح کے معاہدے میں آ کر ان میں بھی ایک قسم کا امن ہو گیا، کیونکہ وہ معاہدہ یہی تھا کہ جو حلیف ہوں گے ان کا بھی آپس میں پھر صلح ہو جائے گی اور وہ بھی امن میں آ جائے گی۔ تو اب بنو بکر نے مکہ والوں سے اپنا الحاق کر لیا اور بنو خزاع نے مدینہ والوں سے الحاق کر لیا۔ اب یہ کچھ ٹائم بھی گزرا تھا، 6 ہجری کے بعد 7 گزری، 6 میں یہ معاہدہ ہوا امن کا، 7 گزری، اب یہ تقریباً 1.5-2 سال کا درمیان میں عرصہ گزرا تھا کہ بنو بکر کے کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ والوں کے پاس گئے اور ان کو کہا جی کہ ہم نے بنو خزاع پہ شب خون مارنا ہے۔ کسی پانی کے اوپر انہوں نے کوئی ڈیرے شیرے لگائے ہوئے تھے، اپنے ٹینٹ وغیرہ، عربوں کا یہ طریقہ تھا جہاں پانی ہوتا تھا وہ ادھر ادھر شفٹ ہوتے رہتے تھے، قبیلوں کی ایسی کوئی بالکل پکی ٹھکی آبادیاں نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے وہ ادھر ادھر حرکت نہ کرتے، ادھر ہی رہتے ہیں، چونکہ کچی آبادیاں ہوتی تھیں، خیموں میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے اور اصل بنیاد ہوتی تھی پانی، جہاں پانی ہو وہاں وہ لوگ اپنا گھر بسا لیتے تھے، اپنے خاندان قبیلے کو لے کے ادھر موو کر جاتے تھے۔ تو اب یہ بھی ایک پانی کے اوپر انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے اور وہاں بنو خزاع جو ہے وہ رہ رہے تھے۔ تو بنو بکر نے مکہ والوں سے کہا جی کہ ہمیں بندے دیں۔ اب ان کا معاہدہ بھی تھا، ایک طرف یہ چیز بھی تھی کہ اب اس معاہدے کے اندر ہم پابند ہیں کہ چونکہ بنو خزاع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ان کے ساتھ الحاق ہے، تو وہ تو امن کے معاہدے میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے مدد کی ہے یا نہیں کی، تو لہذا ان کے بہت سارے لوگ جو ہے بنو بکر کے ساتھ تیار ہو۔ انہوں نے بنو خزاع رات کے وقت وہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے مال و اسباب چھینے، ان کے لوگوں کو قتل کیا۔ کچھ لوگ وہاں سے ان کے بھاگے اور آ کے انہوں نے حرم میں پناہ لی، بیت اللہ شریف میں آ گئے، اور حرم چونکہ امن والی جگہ تھی، وہاں اگر کوئی قاتل بھی آ جاتا تھا تو وہ امن میں ہوتا تھا، اس کو پناہ دے دی جاتی تھی، اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہاں بھی ان لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو وہاں سے نکال کے قتل کر دیا۔ کچھ کسی کے گھر میں کسی نے پناہ لی تو وہاں سے ان کو نکال کے قتل کر دی، یعنی انہوں نے ان کے بندے بھی کچھ قتل کر دیے اور ساتھ یہ کہ انہوں نے ان کا مال و اسباب بھی بہت سارا لوٹ لیا۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا، اس کے بعد یہ مکہ والے پریشان بھی ہو گئے کہ ہم نے تو معاہدہ خود ہی توڑ دیا ہے، جو صلح کا معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تو ان کے دوستوں کے اوپر ہم نے حملہ کر کے خراب کر دیا ہے، پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملے، ہمیں پہلے ہی جا کر ان کو معاہدے کو نئے سرے سے کوئی تجدید کر کے اس کی مدت بڑھا کے اس معاملے کو سلجھا لینا چاہیے۔ تو ادھر سے ابو سفیان جو ہے مکہ کے سرداروں میں سے وہ نکلے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، مدینہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا، لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو بنو خزاع کی طرف سے بھی جو ہے ان کے بندے بھی، ان کا وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عمرو بن سالم خزاعی جو ہے وہ 40 آدمیوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھی۔ کچھ اشعار میں اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کی درخواست کی اور یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا آپ کے دادا عبد المطلب کے ساتھ حلف تھا، ہم نے اس لیے آپ کو ترجیح دی تھی، ظاہر مسلمان تو یہ نہیں تھے، تو لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ ترجیح دی تھی کہ کیونکہ ہمارے بڑوں کے ان کے بڑوں کے ساتھ تعلق تھے تو ہم بجائے مکہ والوں کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ ہم جوڑے، مدینہ دور تھا وہاں سے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کے لیے منتخب کیا۔ تو انہوں نے یہ ساری دعائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر بن سالم کو کہ آپ کی مدد کی جائے گی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میری بھی مدد نہ ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ شروع کر دیا۔ ادھر سے ابو سفیان بھی جو ہے وہ آ گیا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے عذر معذرت پیش کی اور یہ کہا جی کہ میں مکہ والوں کی طرف سے جو ہے معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، صلح کا جو ٹائم ہے اس کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی، اور وہ پھر وہاں سے نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، ان کو جا کے کہا کہ آپ کوئی سفارش کریں اور ہمارا معاہدہ ہو جائے اور صلح ہو جائے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ تجدید ہو جائے معاہدے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تو کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا،
اور پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو آپ کو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، تو میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر ابو سفیان حضرت عمر کے پاس چلے گئے، ان سے جا کے بات کہ آپ سفارش کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے لیے میں سفارش کروں؟ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ارادہ کر لیا ہے، یعنی یہ تو نہیں صراحتاً وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم تمہارے اوپر حملہ کریں، لیکن کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طرف ارادہ کر لیا، اور دوسرا حضرت عمر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو نا، صرف چیونٹیاں مجھے مل جائیں اور میں اکیلا مجھے تمہارے خلاف لڑنا پڑے تو میں تو اکیلا بھی تمہارے خلاف لڑوں گا، میں تو تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر ابو سفیان حضرت علی کے پاس چلے، ان کو کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی لاڈلی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، تو حضرت حسن بھی وہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سفارش کریں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہ ہو ہم اس میں سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت علی کو پہلے انہوں نے بڑا کہا کہ دیکھیں ہم آپ میں کے رشتہ دار ہیں، ہماری بڑی پرانی رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، تو آپ سفارش کریں۔ حضرت علی نہیں تیار ہوئے۔ پھر اس نے حضرت فاطمہ سے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ سفارش کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے سفارش کروں جب ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہی نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ ایک چیز کو پسند نہیں کرتے تو میں کیوں سفارش کروں؟ حضرت حسن چھوٹے سے تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر آپ کا یہ بیٹا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے جا کے کہ مکہ والوں کو میں نے پناہ دی تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ اس کو کہیں، یہ آپ ویسے بھی رسول اللہ کا لاڈلا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ تو ویسے بھی چھوٹا بچہ ہے، بچوں کا کام تو نہیں ہے پناہ دینا، تو بڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر بھلا وہ چیز جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کیوں جا کے اس میں سفارش کرے گا؟ تو ابو سفیان مایوس ہو گیا، تو حضرت علی کو کہا کہ اچھا مجھے کوئی راستہ بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت علی نے کہا تم ایسے کرو، مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں جا کے اعلان کرو کہ میں مکہ والوں کی طرف سے آیا ہوں اور میں صلح کے معاہدے کی تجدید کر رہا ہوں اور میں معاہدے کی مدت کو بڑھا رہا ہوں، اور یہ اعلان کر کے چلے جاؤ۔ تو اس نے اسی طرح کیا، جا کے مسجد نبوی میں کھڑا ہوا، ادھر اس نے اعلان کیا، اعلان کر کے چلا گیا۔ واپس مکہ میں پہنچا، مکہ والوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہونا کیا تھا، یہ معاملہ ہوا ہے، تو پھر مجھے حضرت علی نے کہا کہ اعلان کرو، میں مسجد میں اعلان کر کے آ گیا ہوں۔ تو وہ سارے ہنسنے لگ گئے، انہوں نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، بھلا اس طرح بھی صلح کے معاہدے ہوتے ہیں کہ تم خود ہی جا کے اعلان کرو کہ جی بس ہمارا اب معاہدہ ہے، بس اعلان کر کے آ جاؤ، تو معاہدہ اس طرح تو نہیں ہوتا جب تک وہ رضامندی کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو خیر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ کیا۔ ویسے تو بعض جنگوں کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرماتے تھے، لیکن اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں ان کے سر پہ پہنچ جاؤں نا تب ان کو پتہ چلے کہ ہم آ گئے، سر پہ پہنچنے تک ان کو خبر نہ ہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خفیہ طریقے سے کہا کہ تیاری کرو، ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیز مکہ والوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، جنگ کی تیاریاں مکہ والوں کے خلاف شروع ہو گئی، مکہ پہ چڑھائی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مکہ کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس دوران یہ ہوا حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، یعنی بدر میں شریک ہیں، اور بدر والے جو تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو مرضی ہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یعنی بدر والوں کا مقام یہ تھا کہ اگر کہیں ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے نا یہ بدر والا ہے، تو ان کے لیے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان کا تو معاف ہے سب کچھ، تو ان کا بڑا مقام تھا۔ اور یہ بدری صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا رؤسائے مکہ کے نام، اور اس خط میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی خبر دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ خط ادھر سے روانہ ہوا، ادھر سے جبریل نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ حاتب ابن ابی بلتع نے خط لکھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو اور کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہاں سے جائیں، گھوڑوں پہ بیٹھے، تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھے، روضہ خاخ نامی ایک جگہ ہے، وہاں جب تم پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی،
اس عورت کے پاس خط ہے، وہ خط اس سے نکال کے لانا ہے، وہ خط لے کے نہ جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت زبیر، حضرت مقداد، یہ 3 لوگ انہوں نے تیز سفر شروع کیا، اور سفر کرتے کرتے یہ روضہ خاک پہ جب اس جگہ میں پہنچے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں وہ عورت مکہ جا رہی تھی، وہاں وہ مل گئی، انہوں نے اس کو روک لیا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ خط ہمیں دو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، خط تمہارے پاس ہے، اگر خط نہیں دو گی نا تو ہم تمہیں سر سے لے کے پاؤں تک ننگا کریں گے، خط نکالیں گے، کیونکہ خط تمہارے پاس، تو امن اسی میں ہے کہ تم خط دے دو، ہمیں تلاشی لینے میں مجبور نہ کرو کہ ہم تمہاری جامع تلاشی لیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خط اس کے پاس ہے اور خط آپ کو دینا پڑے گا، اور یہ تو آپ کو وہی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، خط دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ خط دے دو گے تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ نہیں، بس آپ جاؤ اپنے، ہمیں صرف خط چاہیے، وہ خط آپ ہمارے والے کر۔ تو وہ عورت اس نے نا وہ بالوں کے اندر اس نے چھپایا ہوا تھا، اس نے خط بہرحال نکال کے ان کے حوالے کیا اور خط لے کر یہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو بلا کے آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے مواخذہ کرنے میں آپ جلدی نہ کریں، میری بات ساری سنیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مہاجرین ہیں نا میرے علاوہ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں، جن کے ابھی تک رشتہ دار یا بچے یا بیوی کوئی نہ کوئی مکہ میں ہے، ان کے رشتہ دار بھی مکہ میں ہیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری بچے مکہ میں ہیں اور میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں مکہ کا نہیں ہوں، میں باہر کا ہوں، میں تو مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، تو وہ تو باہر سے تاجر شاجر بن کے مکہ میں آئے ہوئے تھے، وہاں اسلام قبول کر لیا، پھر سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، میرا رشتہ دار وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو باقیوں کے بارے میں مجھے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جب جنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ جو مکہ والے ہیں وہ یہاں کے جو لوگ مہاجرین ہیں ان کے بچوں کو اور ان کو یا بیوی کو یا جو ان کے اہل و عیال وہاں پہ ہیں ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ ہر ایک کا قبیلہ خاندان رشتہ دار ہے وہاں پہ، وہ ان کی حفاظت کریں گے، اور میرے خاندان کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو میں ان کو یہ خط لکھوں گا، اس کے ذریعے سے میرا قریش مکہ پر ایک احسان ہو جائے گا، اور وہ لوگ احسانات کی بڑی رعایت رکھتے تھے، تو وہ میرے احسان مند ہو کر کم از کم میرے اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچائے، یہ مقصد تھا میرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پاس تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ کو نہیں پتہ یہ بدری ہے، اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے صاف صاف بات بتا دی ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی میل اور کجی نہیں۔ اور پھر حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جو خط میں نے لکھا ہے نا، جو خط تو آ گیا تھا، خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے دشمن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کسی چیز کا موقع مل سکے، بس ایک اطلاع ہے۔ اور وہ خط کیا تھا؟ اس خط کے الفاظ بڑے زبردست۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط لکھا، اس خط میں انہوں نے لکھا کہ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، اے گروہ قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایک ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح جو ہر چیز پہ چھا جاتی ہے، تو ایسا سیاہ تاریکی جیسا ہولناک لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہوا ہے۔ اور پھر کہا کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی آتے، لشکر نہ بھی لے کے آئیں، اکیلے ہی تمہاری طرف آ جائیں تو وہ اکیلے ہی تم کو فتح بھی کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے گا، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو ضرور پورا کرے گا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کو پورا کرے گا، ہاں تم اپنے بارے میں سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے، والسلام، یہ بس لکھ کے انہوں نے بھیجا۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی کہ لکھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز جاتی، تو ان کو ڈرایا ہی کہ ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خیر اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی، قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئیں جن آیات میں یہ تنبیہ کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اس میں حکم دیا گیا، آگے بہت ساری آیات ہیں جن میں خاص طور پہ کفار کے ساتھ دوستی کے بارے میں کہا گیا کہ جس دوستی سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کفار کے ساتھ دلی دوستی لگانے کی اجازت ہے۔ اور خاص طور پہ جو حربی کافر ہیں، جو مسلمانوں کی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی لگانے کی، ان کے ساتھ تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آیات نازل ہوئی، ان میں مستقل یہ حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ خط کا معاملہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ خط تو واپس آ گیا، وہاں اطلاع نہیں، ڈر ان کو تھا، وہ اس پہ مشاورت بھی کر رہے تھے کہ کیا کریں گے، کیسے مقابلہ کریں گے اگر وہ آ گئے تو، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ لیکن ادھر جب آپ کی تیاری مکمل ہوئی، آپ نے اعلان فرمایا، قریب کے مدینہ طیبہ کے قریب کے جو قبائل تھے ان میں بھی نکلنے سے پہلے اعلان کیا گیا کہ جو لوگ جانا چاہیں وہ بھی آ جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو 10,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، اور پھر یہ لشکر نکلا اور مکہ مکرمہ میں گئے، اور پھر بڑی شان سے گئے، اور پھر وہاں کچھ ایسے خاص واقعات پیش آئے اس موقع پہ، اور فتح مکہ کے موقع پہ بڑے اہم ہیں اور بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دیکھیں خاص طور پہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ اس میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں، بہت ساری اس میں نصیحت آموز چیزیں ہیں کہ ایک قریبی دوست ہے اور اس نے کوئی ایسا اقدام کر دیا ہے جس میں امکان ہے کہ وہ ہمارے خلاف جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو کوئی سرزنش نہیں کی، فوراً ایک دم سے بات پرس نہیں کی جب تک مکمل معلومات نہیں کر لی کہ ان کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اگر ایسا کسی قریبی ساتھی کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو جلدی میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی تہہ تک نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچے تو ہم اسے معذور سمجھیں اور ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بیچارہ جو ہے مجبور تھا، اس نے یہ کام کیا، اور یعنی اس کا جرم اتنا نہ بنتا ہو جتنا ہم سمجھ رہے ہوں۔ تو اس لیے کسی اقدام سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا، اس واقعے سے ایک بڑا اہم سبق جو ہے یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔